اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، تیرے عہد کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے۔ ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کر دوں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہٰذا ہارون الرشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ صانع یعنی کہ کائنات کے بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ ظہر کا وقت گزر گیا مگر امام ابو حنیفہ تشریف نہ لائے تو وہ ملحد بڑا غرور سے بولا کہ آپ کا امام نہیں آئے گا۔ خلیفہ نے پیغام پھر بھیجا اور جو کچھ امام صاحب نے کہا، آتا ہوں، مگر سب کو انتظار ہی رہا۔ ہجوم ہیجان زدہ تھا کہ امام صاحب کیوں نہیں آ رہے۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام صاحب نے پیغام سنا تو اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون الرشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لیا اور بلند مقام پر جگہ دی۔ سب امراء اور رؤسا دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں، مگر کوئی کشتی نہیں ملی۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جو ہی میری نگاہ اس پہ پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا، پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا اور بغیر کسی بڑھئی کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پہ بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملحہ کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا، اے رؤسائے دربار، جو کچھ تمہارے امام و پیشوا اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے کہ شکستہ کشتی بغیر کسی کاریگر کے کبھی خود ہی بنی ہو اور بغیر ملحہ کے کبھی خود بخود چلی ہے؟ یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر یا بڑھئی کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہاں اور لوگوں کا ایمان پختہ ہوا، وہاں وہ ملحد اور بے دین بھی راہ راست پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ امام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اپنی انوارات کی بارش کرے، آمین۔